قرآن کتنا آسان، میرا قرآن کتنا آسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر اسما اپنا چینل میرا قرآن کتنا آسان کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، آج ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ فاتحہ کا لفظی مطلب ہے اوپننگ یا آغاز۔ آپ کو پتہ ہے آغاز ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لے اور وہ اس کتاب کو پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ سورہ فاتحہ بھی قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید اور قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو اور بھی بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے کہ ام القرآن، فاتحہ الکتاب، سورہ کنز، دافیہ، کافیہ، نور، شفا، سورہ مناجات، یہ سب سورہ فاتحہ کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ اسے اور بھی بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا رب ہے۔ آپ اس پہلے جملے کی مضبوطی دیکھیے، طاقت دیکھیے۔ فرمایا سب تعریف میرے ہی لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمام مخلوقات کا رب ہوں۔ تمام مخلوقات، ذرا سوچئے، جو زمین پر ہیں، جو پانی میں ہیں، جو ہوا میں ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کیا زمین پر کوئی بھی اور طاقت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے؟ بے شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا پہلی لائن میں کہ میں تمام مخلوقات کا رب ہوں۔ دوسری لائن میں فرمایا، دوسری آیت کا ترجمہ ہے، میں بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہوں۔ مطلب پہلے جملے سے آپ ڈر نہ جائیں کہ میں نے ساری مخلوق کو بنایا تو پتہ نہیں میں کتنا جلال والا ہوں۔ ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہوں، مجھ سے ڈرو نہیں۔ تم 1 قدم میری طرف آؤ گے، میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انصاف کے دن کا حاکم۔ مطلب کہ میں مہربان اور رحیم ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ریلیکس ہو جائیں اور آپ کوئی بھی گناہ کر لیں، آپ کوئی بھی غلط کام کر لیں تو میں آپ کو معاف کر دوں۔ ایسا نہیں۔ وہ مہربان اور رحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منصف بھی ہے۔ اس نے جو آپ کو ہدایات دی، اگر آپ نے اس کے مطابق زندگی گزاری تو وہ مہربان ہے، رحیم ہے۔ لیکن آپ نے اگر سرکشی اختیار کی تو پھر وہ انصاف کرنے والا بھی ہے۔
ان 3 لائنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، لیکن ساتھ ساتھ انصاف کے دن کا حاکم بھی ہے. چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم سے کہلوایا بیسیکلی کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. مطلب انسانوں کو کہا کہ ایسے کہو کہ تم میری عبادت کرتے ہو، مجھے اپنا رب مانتے ہو، اور پھر اگر کوئی بھی مشکل آتی ہے تو صرف مجھی سے مدد مانگتے ہو، کیونکہ تم اس بات پر بھروسہ رکھتے ہو کہ میرے علاوہ تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس بھروسے کے ساتھ کہ آپ کے علاوہ ہماری مدد کوئی نہیں کر سکتا. اہدنا الصراط المستقیم. 5ویں آیت میں فرمایا، مانگو مجھ سے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کون سا؟ پھر خود ہی وضاحت کی، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا کرم فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا. دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کا یہ توفیق اللہ ہی کے دم سے ہے. اپنی پہلی سورت میں، قرآن پاک کی پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی مجھی سے مانگو. تم اس پر قدرت نہیں رکھتے، مجھ سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ آگے پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، کن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا. کیونکہ یہ تو بریف ہے نا، بریفنگ ہے. پہلی سورت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت امپورٹنٹ باتیں بتائیں جن کو ہم نے کبھی نہیں بھولنا بینگا مسلم. اور پھر آپ دیکھیں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب، اس نے اس سورت کو نماز کا حصہ بنا دیا. اس نماز کو 5 وقت فرض کر دیا. 7 سال کے بچے کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. مطلب کہ وہ چھوٹے ہوتے سے ہی اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنا شروع کر دے. بہت شروع سے ہی اس کو پتا ہو کہ مدد صرف اللہ سے ہی مانگنی ہے، صرف اس کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے ہی مدد مانگنی ہے. اور آپ بتائیے کہ اگر 7 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ جب اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا مانگیں گے تو وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب، 70 تو ویسے ہم ویسے ہی کہتے ہیں نا
کیا اس بچے کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ کیا ہم اس سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگیں گے تو وہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ اور پھر آخر میں، اس سورت کے آخر میں آمین بھی کہلوایا۔ قرآن پاک کی کسی سورت کے آخر میں آمین نہیں ہے۔ آپ یہاں سے ہی اندازہ لگائیے، یہ قرآن پاک کا آغاز ہے۔ کیا باتیں یاد رکھنی ہیں ہمیں؟ تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، وہ تمام مخلوقات کا رب ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، ہم پر رحم کرتا ہے، لیکن انصاف کے دن کا حاکم بھی ہے۔ اس نے ہمیں کہا کہ میری عبادت کرو، مجھ سے مدد مانگو۔ مدد کیا؟ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا۔ سیدھا راستہ کیا؟ ان لوگوں کا راستہ جن۔ آخر میں آپ کو میں اس سورت کے کچھ فضائل کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ میں نے مومنوں کے لیے اس قرآن پاک میں شفا رکھی۔ تو دوستو، اگر آپ بیماری کو دور کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو 40 دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر دیجئے اور وہ پانی اس بیمار کو پلا دیجئے، اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ اگر آپ فکر و فاقہ دور کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو دن میں کسی بھی وقت 3 دفعہ سورہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیجئے 3 دفعہ، اور اول و آخر، اور پھر اس کے بعد 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص جو ہے اس کو پڑھ لیجئے عصر اور مغرب کے درمیان کے ٹائم۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ذلیل و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں دنیا میں تو آپ نماز فجر کے بعد جو ہے 25 ٹائمز یعنی 25 دفعہ، اور نماز ظہر کے بعد 20 دفعہ، نماز عصر کے بعد 15 دفعہ، نماز مغرب کے بعد 10 دفعہ، اور نماز عشاء کے بعد 15 دفعہ اس کو پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی رسوائی سے محفوظ رکھیں۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا سورہ فاتحہ کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپس میں اس کو 1 دفعہ ڈسکس کر لیجئے، اور اگر آپ اکیلے ہیں تو گھر جا کے کسی کو بتا دیجئے، گھر میں بچوں کو یا اپنی شریک حیات کے ساتھ اس کو سب شیئر کر لیجئے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہ جائے گا اور آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائیں، اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔